بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے پہچان جائیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کی محبت کا، اللہ رب العزت کو چاہنے کا، اللہ رب العزت کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا۔ معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت کی محبت میں دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی محبت، ماں کتنی بچے سے محبت کرتی ہے۔ بیٹا ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میری ماں ہے، میں ان سے ایسے کیوں بات کروں۔ اور اللہ روزانہ 5 مرتبہ بلا رہے ہیں، ہم مسجد کو نہیں جاتے۔ بچے کے لیے رات کو 10 دفعہ ماں اٹھ رہی ہے، فجر کی اذان پہ اللہ بلا رہے ہیں، وہ نہیں اٹھ رہی، کیا وجہ ہے؟ ہمیں کبھی خیال تک نہیں آیا۔ صرف اللہ سے ہی بے وفائی ہے۔ یہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی ہر جائز ناجائز بات ماننے پہ تل جاتی ہیں، محبت ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہی، کیا ہوا؟ بچے کا مسئلہ ہے۔ جی بچے چھوٹے ہیں تو کیا اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کہے گی؟ بچے چھوٹے ہیں، میں نہیں بجھا سکتی۔ بچوں کو روتا چھوڑے گی، آگ بجھائے گی۔ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ کہیں جانا ہو، کسی پڑوسن کو بچے پکڑا کے جائے گی، لیکن نماز کے لیے میرے محترم معزز سامعین، میں رونا اس لیے روتا ہوں، یہ دکھڑے اس لیے سناتا ہوں کہ آج ہم اپنے مسئلوں کے لیے وظیفے کرنے کو تو تیار ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کو تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے پیسے لے، ہمارا مسئلہ حل کر دے، کوئی ہمیں ایسا کوئی کلام دے دے، کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایسے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں۔ میں اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت کو کیوں بولتا ہوں؟ تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہی ہیں جو میرے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ آنکھ جو ہزاروں قسم کے رنگوں کو پہچان جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہمارا بولنا اللہ رب العزت کے امر سے ہے، ہمارا سننا اللہ رب العزت کے امر سے ہے، ہمارا دیکھنا اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم دن میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں، کبھی رکاوٹ نہیں آتی، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا امر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ سانس کی نالی ہے، خوراک کی نالی ہے، سینکڑوں لقمے روزانہ کھا رہا ہے، کبھی خوراک کی نالی سے وہ سانس کی نالی میں لقمہ نہیں گیا، ہمیشہ یہ خوراک کی نالی میں ہی جاتا ہے۔ ایک فرشتوں کا نظام بنایا گیا ہے۔ افلا تبصرون، کیا پھر بھی دکھائی نہیں دیتا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، بھلا کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام ہمارے لیے بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی موت کا نظام، یہ کھانے پینے کا نظام، یہ چلنے پھرنے کا نظام، یہ بولنے سننے کا نظام،
یہ دیکھنے چلنے کا نظام، یہ سارے نظام جتنے بھی چل رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کے ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون ہیں، اور ہم ان سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ معزز سامعین، آج بھی وقت ہے، اس وقت تک وقت ہے جب تک آخری سانس نہ نکل جائے، جب تک ملک الموت سامنے نہ آ جائیں، جب تک موت کی سختی طاری نہ ہو جائے، تب تک ہمارے پاس وقت ہے۔ دنیا میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کسی کا مسئلہ حل فرمانے کا ارادہ فرما لے، پھر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس بندے کا مسئلہ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کرے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمارے سارے مسئلے اللہ رب العزت نے ہی حل کرنے، اللہ کے سوا ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے مل کر ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اس بات کا یقین ہی اصل لا الہ الا اللہ ہے، ورنہ ابو جہل کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا کون سا مشکل کام تھا؟ تو بہت آسان تھا، وہ عرب کی فصیح زبان تھی ان کی۔ ابو لہب کے لیے پڑھنا کیوں مشکل تھا؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ صرف یہ کلمہ پڑھنا نہیں، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، اللہ کو اپنا معبود ماننا پڑے گا، اپنی چودراہٹ کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو آج ہماری یقین بگڑ گئے، محسوس نہ فرمائیے گا، آج ہمیں پیناڈول سے بخار کے آرام کا یقین زیادہ ہے، حالانکہ یہ سنت ہے صرف دوائی استعمال کرنا، باقی شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں بخار میں؟ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگا نہیں، ہمارا یقین نہیں بنا۔ ہمیں پیناڈول سے بخار کا آرام کیوں آتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے ایمان اس سطح پر کیوں ہے کہ ماں رات کو 10 دفعہ بچے کے لیے اٹھ جاتی ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی، دوست کی آواز پر 100-200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بھی اس کو لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت روزانہ بلاتے ہیں، بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو اصل ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی بیسک وجہ وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ چینج یور لائف کورس میں نے اسی لیے بنایا کہ جو لوگ چینج یور لائف کورس کر لیں ان کا اللہ رب العزت سے ایسا تعلق جڑ جاتا ہے جس تعلق کے بعد وہ اللہ سے جو مانگتے اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ان کے حالات میں پریشانی لکھی ہے تو ان کو صبر عطا فرما دیتے ہیں، اگر پریشانی کا ختم ہونا لکھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت دعا مانگنے پہ ختم فرما دیں گے، لیکن لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ میں عرض کرتا ہوں مصروف سے مصروف ترین بندہ، گناہگار سے گناہگار ترین بندہ بھی چینج یور لائف کورس کر سکتا ہے۔ چینج یور لائف کورس کرے، اس کے ساتھ وظیفہ کرے۔ وظائف بہت آسان ہیں، بیسک مقصد صرف دعا ہے۔ وظائف کو دعا کی نیت سے کریں تو باعث اجر ہوں گے، ورنہ دنیا کے لیے جتنے بھی دنیا کے کاموں کے لیے آپ وظائف کرتے ہیں اس میں آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ ہاں دعا کی نیت سے کریں، انشاءاللہ وہ بھی اجر بن جائیں گے۔ عمل کی اجازت سبسکرائب کرنے والوں کو ہے، جن کو کرنا آتا ہے وہ کریں گے تو اجازت ہے، جن کو نہیں کرنا آتا ان کو ویسی اجازت ہے۔ عمل کی مدت رمضان شروع ہونے تک ہے، اور اس عمل کو کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار اس کی 70 مرتبہ ہے، اور یہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ 11 سے لے کر 20 تک، ہمارے پچھلے وظیفہ میں یا جبار یا متکبر تک، اب یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض، اللہ رب العزت کے اگلے 10 اسماء مبارکہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ ہر وظیفے میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجئے، چینج یور لائف کورس کیجئے، وہ اصل ہے، اعمال اصل ہیں، اس سے مسائل حل ہوں گے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔